جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک ذہن ہے جس کی ایک حد ہے، خدا کا ایک منصوبہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور خدا کا طریقہ کار بھی بہت عجیب ہے۔ کہیں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ کہ جب ہم کسی قوم کے ساتھ لڑنا چاہیں، خدا کا لڑنا ظاہر عذاب کی صورت میں ہے، سختی کی صورت میں ہے، فرمایا ہم لشکر نہیں بھیجتے، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے۔ اور کیا بات ہے اس لشکر کی کہ جو مچھر جیسا حقیر ہو اور فرعون جیسے دشمن کو اکھاڑ کے پھینک دے۔ کیا بات ہے اللہ کی اس عظیم الشان قدرت کی کہ وہ وائرس کی جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہا اور دنیا کی تمام طاقتوں کو توہو بالا کرتے۔ اب اس سے قطع نظر کہ اس میں جیسا کہ برادر نے فرمایا شاید کوئی شیطانی آئیڈیا بھی ملوث ہو، لیکن جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ تو اپنے دماغ سے مکر و فریب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا اپنا ایک نظام۔ اگر یہ وائرس کسی دشمن نے بھی پھیلایا ہو، نہیں معلوم اس نے کیا سوچا ہوگا، اور اب جو ہونے والا ہو وہ کیا ہونے والا ہو۔ تو ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم جیت رہے ہیں، اور آخر میں اس کو پتا چلے کہ بھائی آپ جیت نہیں رہے تھے، آپ در حقیقت ہار رہے تھے۔ اور آج کے دن کی مناسبت انتہائی اہم مناسبت ہے، سید الشہداء کے نام گرامی کی، سید الشہداء کی قربانی کی، سید الشہداء کی قربانی کے بعد جو پیش آئے حالات، ان سب کے ذریعے سے ہمارے سامنے بہت واضح ایک لائن ہے۔ جب یزید وہ سب کچھ کر رہا تھا، جب کربلا کے اندر وہ تاریخ سوز واقعات پیش آ رہے تھے جس میں انسانیت کی تاریخ تہوبالا ہو رہی تھی، اور جو کچھ پیش آیا وہ ایسا تھا کہ 1400 سال سے ہمارے دلوں کو رلا رہا ہے۔ جب وہ سب کچھ پیش آ رہا تھا تو کیا یزید یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ ہار رہا؟ میں کئی مرتبہ اپنی عرائض میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ نہ نمرود حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالتے وقت، نہ دشمنان خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھاتے وقت، اور نہ یزید جیسے کربلا میں سید الشہداء کو شہید کرتے وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شکست کھا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم جیت رہے ہیں۔ اس راہ کو کوفہ میں لائے، شام میں لائے، وہ سمجھ رہے تھے ہم جیت رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا وہ ہار رہے ہیں۔ اور یہ خدا کا نظام ہے، خدا کے نظام میں کوئی تعجیل نہیں ہے۔ یعنی مثلا خدا کسی دشمن کی حرکت کے مقابلے میں جلدی رد عمل دکھائے، کیوں جلدی رد عمل دکھائے جبکہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل ہی نہیں سکتی؟ تو حتیٰ اگر کوئی شیطانی عمل بھی ہوا ہو اس وائرس کے ذریعے سے، تو جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، اور کرنے کے بعد اختتام کیا ہے؟ اختتام خدا کا نظام ہے، خدا کا ارادہ ہے۔ فائزان محترم، ایک بات پہ مطمئن رہیے گا، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، خدا متعال کے کنٹرول میں ہی رہے گا جو کچھ بھی ہوگا، اس سے مت گھبرائیے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ وائرس دنیا کے اندر موت کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہے، نہیں معلوم کتنے ہزار لوگ مر چکے ہیں، کتنے ہزار لوگ اور مریں گے، خدا سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں، کیا نظام خدا کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالی، نظام خدا کے ہاتھ میں۔ اور اگر اس خدا نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین پہ جو کمزور لوگ واقع ہوئے ہیں انہیں وارث بنائیں گے، انہیں امام بنائیں گے۔ فائزان محترم، ظہور امام وہ قطعی وعدہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے والی۔ آپ مطمئن رہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، یہ وائرس ہو، اس کے بعد نعوذ باللہ تعالی خدا نہ کرے کوئی اور وائرس ہو، کوئی جنگ ہو، کوئی اور بڑی تبدیلی ہو، رخ سب کا ظہور امام کی طرف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ اس دنیا نے بالآخر اولاد امیر المومنین اور اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سر جھکانا، اور آپ اور میں اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں۔ میں اس کو بہت دفعہ کہتا ہوں، اور لوگ بعض اوقات ہمارے حتیٰ دوست بھی بعض اوقات اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا خوش قسمتی اور کتنا سنہری دور ہے، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں یہ سنہری دور ہے۔ ہاں، یہ سنہری دور ہے۔ یہ جتنا سب کچھ پیش آ رہا ہے، اس سب کے پیچھے مجھے آپ بتائیے کہ کیا ظہور امام آپ کو نزدیک ہوتا نظر نہیں آتا؟ ہم ظاہر پیشن گوئی تھوڑی کریں گے،
پیشن گوئی کرنا صحیح بھی نہیں ہے، اور روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی وقت معین کرے کذب الوقاتون، جتنے بھی وقت معین کرنے والے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں معلوم ظہور امام کیا اور ظہور امام کا زمانہ کیا ہوگا، لیکن ہم سب کو ایک بات پتہ ہے، اللہ کے دین نے ہمیں کچھ نشانیاں دی ہیں، اور ان نشانیوں کی روشنی میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کا موقع دیا ہے، اور ان نشانیوں کی روشنی میں ان کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ گزشتہ 30 سال سے، تقریباً 30-35 سال سے، جس سے میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جب سے طالب علم بنا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہم ظہور سے پیچھے جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، ہمیشہ یوں لگا جیسے ہم ظہور کے نزدیک جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، مسلسل یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہم ایک نئے دور کے اندر داخل ہو گئے، اور اس نئے دور کا سید الشہداء اور ان کے ماننے والوں سے بہت گہرا تعلق ہے، امام کے ظہور کا سید الشہداء سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی اگر اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں جو معمولاً بیان کرتے ہیں کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے اور خانہ کعبہ میں اپنے وجود مقدس کا اعلان فرمائیں گے، تو من جملات میں سے جو وہ ارشاد فرمائیں گے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اپنا تعارف کروانے کے لیے، وہ فرمائیں گے انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ تعارف اس کے ذریعے کروایا جاتا ہے جس کو پہلے سے کوئی جانتا ہو۔ اگر وقت کے امام فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں، اس کی ایک ریلیونس ہوگی، اور وہ ریلیونس یہ ہوگی کہ اس زمانے کے اندر امام حسین کا نام لوگوں کے ذہنوں میں اتنا آ چکا ہوگا کہ وہ فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ کہ میں اور آپ عاشور کے موقع پر، اربعین کے موقع پر دنیا کے چپے چپے کے اندر سید الشہداء کا نام بلند ہوتا دیکھتے ہیں، اور مثلاً اربعین کے موقع پر دنیا نظر انداز نہیں کر سکے گی، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے ہمارے لیے پیغام ہے، اور یہ جو میں اور آپ اس وقت تقریباً لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، مجھے نہیں معلوم وہاں پہ آئی لینڈ کے اندر ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے، جیسے کہ میڈیا کے اندر آ رہا ہے سب چیزیں بند ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو، اس کو آپ لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں کیلیبریشن کرنے کا، الائنمنٹ میں لانے کا۔ ہمیں چاہیے ہم امام حسین کے اہداف کے ساتھ الائنمنٹ میں آنے کی کوشش کریں۔ ہماری ایک زندگی گزر رہی ہے، ہماری ایک زندگی گزرے گی، خواہ نہ خواہ وقت گزرے گا، خواہ نہ خواہ میری زندگی میں سے عمر کم ہوگی، زندگی کے ایام کم ہوں گے، اور ان کم ہوتے ایام کے پیچھے جو میسج میرے پاس آ رہا ہے وہ یہ کہ مجھے بہرحال اس وقت کی طرف اور تیزی سے بڑھنا ہوگا جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اور جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے مجھے اس سے پہلے کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میرے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ میں اس وقت کو فائدہ اٹھاؤں، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں، موقع کو تھام لوں، اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ میری زندگی جس پیٹرن کے اوپر گزر رہی ہے یہ وہی پیٹرن ہے جو میں زیارتوں میں کہتا ہوں، انی سلم لمن صالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، وعدو لمن عاداکم، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ یہ میں زیارتوں میں مانگتا ہوں۔ آپ اور میں سب زیارت عاشورہ پڑھتے وقت ان جملات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، خدایا ہماری زندگی وہ قرار دے جو محمد و آل محمد کی خوشنودی کا سبب بنے، ہماری موت وہ قرار دے جو سید الشہداء اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے اس تاریکی کے اندر، اس تنہائی کے اندر جو آپ کو میسر ہو سکتی ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ عقل مند انسان کو چاہیے کہ ہر روز یہ سوال اپنے آپ سے کرے، یہ کہ اگر میں آج دنیا سے جاتا ہوں کیا میں نے ان اہداف کو حاصل کر لیا جس کے لیے میں خلق ہوں؟ کیا میری زندگی ان اہداف کے اوپر گزر رہی جو سید الشہداء کے اہداف ہیں؟ اور اگر جذباتی جملوں کو میں ایک دو جملوں کو کہہ دوں آپ کی خدمت میں، شاید غیر مناسب نہیں ہوگا، کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین میری قبر میں آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے وقت ان کی زیارت مجھے نصیب ہو، کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں یہ سید الشہداء کی زیارت حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ جو میں کر رہا ہوں دنیا کے اندر، میری زندگی کے اپنے اہداف ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آپ کی زندگی کے اہداف ہیں جو مجھے نہیں معلوم، آپ کی زندگی کا پیٹرن کیا ہے، آپ کی زندگی کے پرنسپلز کیا ہے، آپ کی زندگی کا روٹین کیا ہے، یہ سب ظاہر ہے ہم سب کو نہیں معلوم۔ خدا متعال ستار ہے، اس نے سب کے کاموں کو چھپایا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خدا کے نظام سے تو نہیں چھپا، سید الشہداء کے نظام سے تو نہیں چھپا ہوا۔ تو میں اپنے آپ سے بس ایک سوال کروں، یہ زندگی جس میں میں اب
موجود ہوں اس انداز کی زندگی مجھے امام حسین کے کیمپ میں لے جائے گی. ہم اور آپ کتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، خداوندہ ہمیں پرچم حسین کے سائے میں محشور ہونا نصیب فرما. ادخل الجنت من باب الحسین، ہمیں سید الشہداء کے دروازے سے جنت میں داخل ہونا نصیب کر. خدا یہ سب کچھ ہم خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سب آیت صرف دعائیں ہیں، الفاظ کے اندر ہیں یا ان کا میننگ ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں سید الشہداء کے پرچم تلے محشور ہوں تو کیا یہ نعوذ باللہ ہیپیزرڈ ہے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی قاعدے کے؟ یا نہیں، ایک قاعدہ قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کوالٹی کے لوگ امام حسین کے پرچم کے نیچے محشور ہوں گے، اس کوالٹی کے لوگ سید الشہداء کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جب میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں تو در حقیقت ان کوالٹیز کو مانگ رہا ہوتا ہوں، اور یہ دعا مجھ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم جو یہ فضیلت مانگ رہے ہو، آیا اس فضیلت کے معیار کو اپنے اندر ایجاد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو عزیزان محترم بہت اہم وقت ہے اور بہت اچھا وقت ہے. یہ سمجھ لیجیے، یعنی مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے خداوند متعال نے ہمیں اگر اس کو عید کی شب کے موقع پہ مجھ سے قبول فرمائے، ایک جبری اعتکاف کے اندر بھیج دیا ہے، جبر کر دیا ہے کہ تم سب اعتکاف میں جاؤ، لمبی مدت کا ایک اعتکاف، اور اس اعتکاف میں جاؤ اور اپنے اوپر وہ محنت کر لو جو تم نے زندگی بھر نہ کی ہوگی. تو آج سید الشہداء کی تشریف آوری کی شب ہے اور وہ دن گزر گیا سید الشہداء کی ولادت باسعادت کا. یہ ایام سید الشہداء کے نام سے منسوب ہیں، ان کے خاندان مقدس کے نام سے منسوب ہیں، اور چند دنوں کے اندر انشاءاللہ وقت امام کی تشریف آوری، ان تمام کو دیکھتے ہوئے آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اس پلاننگ کو شامل کریں کہ اگر خدا متعال لطف فرمائے اور اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں وہ ندا سننی ہے انشاءاللہ تعالی شفاء قادر کے اندر کی جو امام کی تشریف آوری کو اعلان کرے، کتنے دن باقی ہیں. اور اگر آنے والا ماہ محرم وہ ماہ محرم ہو انشاءاللہ تعالی کہ جب وہ سید بزرگوار فرزند رسول خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہوں، میری تیاری کہاں پر؟ عزیزان محترم بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے، اپنی زندگی کو ارینج کرنے کا موقع. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے. یعنی مجھے لگ رہا ہے جیسے خدا ہم پر حجت پوری کر رہا ہے کہ بھئی تم لوگ یہ کہتے تھے میں معاش کے اندر مبتلا تھا، میں اس جگہ مبتلا تھا، میں اس جگہ مشغول تھا، مصروف تھا، یہ سب ختم ہو گیا، اب سوچو. تو آپ کیا کر لیجئے، اپنی زندگی کے شیڈیول کے اندر کچھ چیزوں کو امپروو کر لیجئے. مثلا آپ کی اور میری زندگی میں خواہش رہی ہوگی کہ بھئی ہم ہر روز زیارت عاشوراء پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین بہت سارے مومنین مومنات ہیں کہ جو اس فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ممکن ہے کوئی ہو جو نہ حاصل کر پا رہا ہو، خدا نے موقع دی دیا، لائیے آپ اپنی زندگی کے اندر زیارت عاشوراء کو ہر روز شامل کر لیجئے. اگر نہیں کر رہے تھے اب کر لیجئے، دیکھیے وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس. اچھا میں سوچتا تھا کہ میں ہمیشہ نماز اول وقت پڑھوں، کوئی ہم سے کہتا ہے مولانا ہم باہر ہوتے ہیں، ہم آفیسز کے اندر ہوتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. اب کوئی عذر ہے؟ اب تو معاملہ ختم ہو گیا نا، اب پڑھیے اول وقت. اور کبھی ہم سوچتے تھے کہ بھئی ہم زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، کبھی یہاں آنا ہے، کبھی وہاں جانا ہے، تیزی میں کرنا ہوتا ہے، نماز میں توجہ نہیں ہو پاتی. اب کوئی عذر ہے؟ اب تو آپ گھر پر ہیں، گھر پر ہیں، سکون سے کھڑے ہوئیے، جتنی بھی توجہ سے نماز پڑھنی ہے پڑھ لیجئے. انسان کو تو ویسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کو پکارنے کا ویسے ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو بھئی ایک مشکل میں تو بہرحال مبتلا ہے قوم، اور انسانیت ایک بہت سخت وقت سے گزر رہی ہے، خدا کو پکاریے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اور میں اس موقع پہ کریں. اور فیملی کے ساتھ جیسے کہ بردر نے اشارہ کیا، بھی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، فیملی کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم گزاریے. آپ کے بچوں کے ذہن میں، ہمارے بچوں کے ذہن میں بہت سارے ممکن سوالات ہوں دین کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اپنے لائف اسٹائل کے بارے میں. ان سوالات کو سالو کیجیے، بڑا اچھا وقت ہے. کمیونیکیشن میں تو پابندی نہیں ہے، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ. تو ان لوگوں کی خیر خبر لے لیجئے جن کو اب تک آپ نے نہ لیا ہو، زندگی میں مشغول رہے ہوں، نہ توجہ دے پائے، ان سب کے اوپر توجہ دے دیجئے. اور خلاصے کلام یہ، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں. سید الشہداء سے منسوب قول ہے، مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہے، دونوں کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرمایا الفرصت تمر مر السحاب،
فرصت بادلوں کی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، فرصت بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. دیکھیے چند دن تو ہو گئے، اب مثلا مجھے یاد آتا ہے پاکستان میں کراچی میں اس لاک ڈاؤن کو میرے خیال میں 6 دن ہو گئے، تو باقی دن بھی گزر جائیں گے، لیکن ہم نے کیا اچیو کیا یہ باقی رہے گا. تو آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ سید الشہداء کے اہداف کو دیکھیے، اور جن کے بارے میں بھی چند جملے عرض کروں گا، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ رابطے کے اندر لانے کی کوشش کیجیے. اچھا، اب یہ تھا کہ جو سید الشہداء کے اہداف ہیں ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص شخصیت چاہیے. ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، یہ ایک کوالٹی ہے. سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کوالٹیز ہیں. وہ کوالٹیز کون سی ہیں جو امام حسین کے پرچم تلے ہمیں کھڑا کر دیتی؟ وہ کوالٹیز کون سی ہیں جن کے ذریعے ہم امام حسین کے ساتھ محشور ہوتے ہیں؟ تو میں چند کوالٹیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رابطہ. سید الشہداء کس طریقے سے اس رابطے کا اظہار کرتے ہیں؟ شاید بہترین مثال دعائے عرفات، بہترین جس کا ایک ٹکڑا ہمارے بردر نے ارشاد فرمایا. خدا کے ساتھ رابطے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم کام یہ کیجئے اور اب اس کو کر ڈالیے. نہیں معلوم ہم لوگ کب تک زندہ ہیں، نہیں معلوم کب تک توفیقات نصیب ہو رہی ہیں. یہ جو ہمارے پاس دعاؤں میں آیا ہے، خدایا نسألک العافیہ، خدا ہم تجھ سے عافیت طلب کر رہے ہیں. عافیت کا ایک مطلب تو جسمانی عافیت ہوتی ہے، بیماریوں سے حفاظت. عافیت کا ایک مطلب روایت نے بیان فرمایا یعنی خدا کی دیوی توفیق کو استعمال کر لینا، یہ عافیت ہے. کیوں؟ اگر خدا کی دیوی توفیق کو استعمال نہیں کیا تو پھر خدا کی طرف سے سختی آئے گی، وہ عافیت کے بالکل خلاف ہوگا. تو عافیت یہ ہے کہ خدا کی دیوی توفیق کو استعمال کر لیں. آپ عافیت طلب کریں خدا نے متعال سے، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ، اور اس عافیت کے ذریعے سے یہ توفیق حاصل کریں کہ خدایا امام حسین ایک شخصیت چاہتے ہیں، میں وہ بننا چاہتا ہوں. پہلی کوالٹی کیا ہے اس کی؟ وہ خدا سے رابطے میں ہوتا ہے. آپ خدا سے رابطے میں کیسے آئیں؟ بھائی کم از کم کام نمازوں کے علاوہ، دعاؤں کے علاوہ جو آپ کر رہے ہیں، زیارات کے علاوہ، ایک کام میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. ابھی سید بزرگوار نے، سید مقامت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، وہ تھا کہ آپ خدا سے بات کریں اپنی زبان میں، تنہائی میں وقت لے لیجیے اور خدا متعال کے ساتھ گفتگو کریں. بہت سارے مسائل انسان کی زندگی میں اس سے حل ہونے ہیں کہ وہ خدا متعال کے ساتھ گفتگو میں آ جائے. بالکل جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح خدا سے بات کیجیے. دعاؤں کا دل چاہتا ہے دعائیں پڑھیں اور کوشش کریں اپنی زبان میں بات کریں. آپ کی جو بھی مادری زبان ہے جس کو بول کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اس میں بات کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اس کنیکشن میں آ جائیں اور پھر خود بخود کبھی آپ کا دل بھرے خدا کے سامنے گریہ کریں، اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکاریں. روایات میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ خدا تعالیٰ کو یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے اور واقعاً سچائی کے ساتھ پکار رہا ہو، دل سے پکار رہا ہو، تو عرش سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے کیوں مجھے بلایا، کیوں مجھے پکارا. آپ مانگیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، اچھی چیزیں مانگیں، امام کے ظہور کو مانگیں، عافیت طلب کریں، قرب طلب کریں. سید الشہداء ایسا ایک انسان دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو. اور کیا کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں، غیر ذمہ دار انسان نہیں دیکھنا چاہتے. اگر میں آپ کے سامنے اس موقع پر تو سید الشہداء کے ساتھ متصل نظر آؤں، سید الشہداء کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن اپنی عام زندگی میں میرا امام حسین کے اہداف سے کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ امام کے وجود کے ساتھ وفاداری ہے. آیا امام کے ساتھ وفاداری ان گھنٹوں کے اندر ہے جب ہم سینٹرز میں ہوتے ہیں، مجالس کے اندر ہوتے ہیں، یا امام کی زندگی کے ساتھ ہماری وفاداری پوری زندگی کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ ہے؟ در حقیقت سید الشہداء ہمیں ایک ذمہ دار انسان دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اس ذمہ داری کو نبھائیے، آپ خود بخود سید الشہداء کے قریب آئیں گے. کس قسم کی ذمہ داری؟ سید الشہداء مثلا معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری اپنی معنوی تربیت اس کے مقابلے میں ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں. سید الشہداء
معاشرے کے مقابلے میں ہم نے ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت. ہمارے بہت سارے خاندان کے اندر لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ہماری کوئی ضرورت ہو. میں مالی مدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نفسیاتی مدد کی بات کر رہا ہوں، مانوی مدد کی بات کر رہا ہوں. مالی مدد بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں. بعض اوقات انسان مالی مدد کرتا ہے اتنے بڈھنگے طریقے سے کرتا ہے کہ شاید خدا کا نظام بھی کہتا ہوتا ہو کہ بھائی یہ پیسہ تو اپنے پاس ہی رکھو. وہ بھی کریں، لیکن اصل معاملہ اس احترام کا، اس محبت کا ہے جو آپ کے میرے دلوں کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہونی چاہیے. وہ ہوگی تو یہ مالی مدد بھی خود بخود ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہ ہو تو مالی مدد کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ تو پھر پیسے کی نمائش میں تبدیل ہو جائے گی. سید الشہداء ہمیں ذمہ دار انسان دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس ذمہ داری کو نبھائیے. اس ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری جو سید الشہداء ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک اور کوالٹی چاہیے. اگر آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہوں، اور ذمہ دار ہوں آپ معاشرے کے نادار، غریب، کمزور لوگوں کے مقابلے میں، تو وہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ وہ ہے حس ہمدردی. آپ کے اور میرے اندر حس ہمدردی ہے یا نہیں؟ سید الشہداء یہ حس ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سید الشہداء چاہتے ہیں ظالموں کے مقابلے میں بھی ہم ذمہ دار بنیں. اگر آپ ظالموں کے مقابلے میں ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو کون سی صفت چاہیے آپ کو؟ اس سے شجاعت چاہیے. آپ کے اندر شجاعت کی صفت ہونی چاہیے. یہ شجاعت سید الشہداء ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ خود تصور کیجئے، اگر کوئی شخص کہتا ہے انی سلم من سالمکم، میں اس کے ساتھ صلح کروں گا جس کے ساتھ آپ نے صلح کی، اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی، یہ آدمی شجاع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سید الشہداء نے یزید کے ساتھ جنگ کی، اس کے تمام تر لاؤ لشکر کے ساتھ، اس کی تمام تر طاقت، ظاہری طاقت کے ساتھ. تو شجاعت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شجاعت چاہیے. تو سید الشہداء کی محبت در حقیقت کچھ صفات کا ہونا ہمارے اندر طلب کر رہی ہے. اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں تو بھائی خدا کی طرف گڑ گڑانے والے بنے. اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں تو انسانوں کے لیے اشداء علی الکفار رحماء بینہم بنے. آپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے. اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ظالموں کے مقابلے میں آپ کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. اور اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں تو پھر ایک اور صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے، میرے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے صبر کی صفت. ہمیں صابر ہونا چاہیے، بلکہ شاکر ہونا چاہیے. صبر ہو ہمارے اندر. صبر کا مطلب کیا ہے؟ آیا صبر یہ ہوتا ہے کہ دشمن نے حملہ کیا اور ہم صبر کر کے خیموں کے اندر بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، سید الشہداء میدان نبرد کے اندر کھڑے ہوئے، بہت مختصر ایک لشکر ہے، پورے صبر کے ساتھ اس لشکر نے اس بڑے لشکر کے اوپر پوری طاقت سے حملہ کر دیا. یہ صبر ہے. ہم سمجھ رہے ہیں صبر کچھ نہ کرنا ہے، سید الشہداء کہہ رہے ہیں نہیں، صبر کچھ کرنا ہے. سید الشہداء نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا بی بی صبر کرنا، اور بی بی صابرہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا، کوفہ کے بازار میں خطبہ دیا، یزید کے دربار میں خطبہ ہوا، شام کے دربار میں خطبہ دیا، زندانوں کے اندر. کیا کچھ کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ اس صبر کا نتیجہ تھا جو سید الشہداء نے تلقین کی تھی. یہ صبر ایسا ہوتا ہے، سید الشہداء ایسا صبر مانگتے ہیں. یہ صبر وہ نہیں ہے کہ انسان صرف روتا رہے اور ایک جگہ کونے کے اندر بیٹھ جائے اور خاموش ہو جائے اور دیکھے دنیا لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے اور دنیا کے اندر تباہی اور مصیبتیں آئیں گی. نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں اور مشکلات کو تحمل کریں. یہ صبر ہے، ایکٹیو صبر ہے، پیسو نہیں ہے. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو سید الشہداء میرے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم، آپ اور میں امام کی تشریف آوری کی شب میں سید الشہداء کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ان سعادتوں کے صدقے میں ان کوالٹیز پر محنت کریں. اپنے بچوں پہ بھی محنت کریں ان کوالٹیز کے سلسلے میں. البتہ میں ہمیشہ معتقد ہوں وہ یہ کہ بھائی بچوں پہ محنت کرنا واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ واجب اپنے اوپر محنت کرنا ہے. اپنے اوپر محنت کرنا واجب ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، پہلے اپنے نفس کی حفاظت کرو. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچوں سے کہوں کہ تم امام زمانہ کے سپاہی بننا، میں تو کچھ اور اپنی زندگی میں کرتا رہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. پہلے مجھے خود کرنا ہے. تو اعزائے محترم، سب سے پہلے خود کیجیے. ان کوالٹیز کے اوپر محنت کریں. اپنے لیے کوئی کیجول بنائیے، اپنے لیے ایک جدوجہد کا ایک طریقہ کار بنائیے. عرض کیا فرصت ہے آپ کے پاس، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے. البتہ اس فرصت کو بے ڈھنگے پن سے ضائع نہ ہونے دیں. یعنی مثلا آپ کے کھانے کا ایک ٹائم بنا ہوا ہو، اس ٹائم کو نماز کے ٹائم کے ساتھ الائنمنٹ میں لے آئیے.
تو خود بخود آپ کی زندگی اسپریچل اور میٹیریل ایک الائنمنٹ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اور ہر چیز کو اس طریقے سے لے کے چلیے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس بلا اور اس مصیبت کے بعد جو اچھا وقت آنا ہے وہ میں نے امام کی نصرت پہ لگانا ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ جو مشکل آئی ہوئی ہے یہ مشکل بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گی. بڑی عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا ایک روایت موجود ہے کہ گویا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، امام بیان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بلائیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، اس میں اتنے لوگ مر جائیں گے. تو جو سننے والا ہوتا ہے کہتا ہے کہ مولا اس زمانے میں اتنی جنگیں ہوں گی، اتنے لوگ مر جائیں گے، اتنی وبائیں آئیں گی، اتنے لوگ مر جائیں گے، اس زمانے میں ہونا کیا خیر ہے، بہتری ہے ہمارے لیے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں بہتری، خیر ساری کی ساری اسی زمانے کے اندر ہے. تو اس نے کہا مولا اتنی تو جنگیں، اتنی تو وبائیں اس زمانے کے اندر، تو خیر کہاں پر ہے؟ تو امام نے فرمایا کہتا ہوں خدا سے دعا نہیں کرو گے کہ خدا تمہیں ان سب سے محفوظ رکھے اور پھر تم اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکو. تو عزیزان محترم، ان بلاؤں کے پیچھے اللہ نے ایک اچھا وقت رکھا ہے. ان مع العسر یسرا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. عسر سختی، یسر آسانی. دونوں آیات کریمہ میں خدا نے متعارف فرمایا عسر کے بعد آسانی ہے. ایک بہت بڑی سختی سے انسانیت گزر رہی ہے، نہیں معلوم اس سختی کی انتہا کیا ہے، لیکن خدا متعال نے چاہا تو اس کے بعد ایک آسانی بھی آئے گی، وہ بھی اس سختی کے متقابل ایک آسانی ہوگی. تو جتنی بڑی یہ سختی ہوگی اتنی بڑی ایک آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ الحمدللہ رب العالمین ذمہ دار ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اپنے اوپر محنت کریں، قرآن کریم پر، اہل بیت کی زیارات کے اوپر، معنویت پر، اخلاقیات کے اوپر. بہت بڑا ایک چیلنج یہی ہے. آج کل لطیفے بھی بہت بن رہے ہیں، عید کا موقع ہے تو یہ کہ گھر میں رہنا بھی تو خود ایک چیلنج ہے. فیملی کے ساتھ رہیں گے، کچھ چیزیں اچھی ہوں گی، کچھ چیزیں خراب ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ عادت تو نہیں تھی کہ اتنے گھنٹے سب نے ایک ساتھ رہنا ہے، وہ بھی تقریباً محصور حالت کے اندر. بہت اچھا وقت ہے، اب اپنے اخلاق پہ محنت کیجیے. ہم اپنے اخلاقیات پہ محنت کریں کہ بھئی اگر خدا متعال نے ہمیں ایک خاص حالت کے اندر رکھا ہے، اس کو پازیٹیو کیسے بنانا ہے، اس سے ریزلٹس کیسے لینے ہیں. بہت اچھا وقت ہے یہ. جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اور کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہاں پھنس گئے، کہیں نہیں پھنسے. اللہ کے نظام کے اندر ہے، خیر ہی خیر ہے اللہ کے نظام کے اندر. شاید کچھ چیزیں سخت ہوں گی، نعوذ باللہ تعالی، کہنے میں انسان کو اچھے کلمات انجام دینے چاہیے، لیکن اللہ کا نظام ہے. خدا نہ کرے مثلا اگر کوئی بیماری ہمیں لگ گئی، کیا ہوا؟ بیماری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر مر بھی گئے تو کیا ہوگا؟ خدا کے ہی پاس جانا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ خدا کے لیے، اللہ سے ہی ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو پریشانی کس بات کی؟ اور آج نہیں تو کل سبھی نے جانا ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے. نہیں، موت میں کوئی نا امیدی نہیں ہے، موت میں کوئی مایوسی نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہت مثبت ہیں. کیوں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں مل موت الا القنطرہ. موت کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پل کے، جو یہاں سے نکالتی ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے، سختیوں سے، اور اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اس نظام کے اندر لے جاتی ہے جہاں پر انشاءاللہ جن کے آپ چاہنے والے ہیں امام حسین، وہی آپ کی نصرت فرمائیں گے. تو سب اچھا ہے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین. خدا تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا لطف و کرم ہے. اس لطف و کرم کو اپنے حق کے اندر لے لیجئے. خدا تعالیٰ کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہم سب کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس اچھے مستقبل کے لیے خوش رہیے، اس کی تیاری میں مشغول رہیے. اور جیسے کہ خدا متعال فرماتا ہے منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر. یہ جو چند مہینے آخری گزرے ہیں بڑے عجیب مہینے تھے. عظیم الشان لوگ شہید ہوئے. منہم من قضی نحبہ، ان میں سے مومنین میں سے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. فرمایا خدا تعالی نے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے شیر لوگ ہوتے ہیں جن کے دل شیروں کی طرح قوی ہوتے ہیں.
انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے وعدوں کو نبھایا ہوا ہوتا ہے۔ منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جنہیں موت آ جاتی ہے، ومنہم من ینتصر، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، خدا کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ خدا کا نظام ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے، اور اس انتخاب کے ذریعے سے وہ کچھ فضیلتیں دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو منتخب ہونے کے قابل بنائے گی۔ خدا انشاءاللہ ہمارا انتخاب کرے، البتہ خدا کے نظام ہمارا محتاج نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی ان کاموں کو کر سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، لیکن کیا بہتر ہو کہ جو کام انجام پانا ہے اس کے لیے خدا ہمارا انتخاب کرے، اور انشاءاللہ ان فضیلتوں کو خدا ہمارے نصیب میں قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، نہیں معلوم کہاں پر ہوں گے، اپنے ذہنوں کو خدا تعالی کی طرف لے کر جائیے، توجہ کو خدا تعالی کی طرف لے کر جائیے، انشاءاللہ 10 مرتبہ پروردگار کو پکاریے، اور کوشش کیجیے ہر نماز کے بعد یہ کام کر لیجیے، تاکہ انشاءاللہ خدا کی محبت کے صدقے میں آپ کے میرے دل منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ 10 مرتبہ اگر کہنے کے بعد وہ حالت نہ آئے تو 20 مرتبہ کہہ دیجیے، آہستہ کہیں، تیز کہیں، آپ کے اوپر ہے، آپ کے دل پہ وہ حالت آنی چاہیے۔ میں صرف سمبولک 10 دفعہ عرض کر رہا ہوں، اور باقی جب آپ تنہائی میں ہوں تو پھر آپ جس طرح سے بھی چاہیں، اس میں کیا عظیم اعظم عزل اجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا یہ عید کا موقع ہے، تیرے نبی اور ان کے خاندان کی مسرتوں میں شریک ہونے کے لیے آئے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، سید الشہداء کا واسطہ، ان کی مظلومہ بہن کا واسطہ، خدایا ہمیں اپنی بہترین عیدیوں سے سرفراز فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، پروردگار سید الشہداء کا واسطہ ان تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ تیرے لطف و کرم کا، تیری رزاقیت کا، تیری ستاریت کا، تیری غفاریت کا، تیری رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام حسین کی خدمت میں قرار فرما، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما پروردگار، بحق نبی اولاد نبی، بحق امام حسین، بحق بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔